پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. چلتے ہیں واشنگٹن جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں انور اقبال صاحب، ڈان کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر پوچھنا یہ ہے کہ آج بڑی اہم ملاقات گویا کہ ہوئی ہے پاکستان اور امریکہ کے وزراء خارجہ کے درمیان. ملاقات میں کہا تو یہاں پہ یہ گیا تھا کہ ایجنڈے پہ بہت ساری چیزیں ہیں، دو طرفہ تعلقات، ٹریڈ کو ایکسپینڈ کرنا، اسی طرح باقی شعبے میں تعاون، لیکن کہا یہ بھی گیا تھا کہ کشمیر بھی شاید ایجنڈے پہ ہے. تو ملاقات میں کیا کچھ سر ڈسکس ڈیبیٹ ہوا ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ موقع دیا. بات یہ ہے شیراز صاحب کہ آپ خود اس میدان کے پرانے کھلاڑی ہیں. اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں تو ارینج کی جاتی ہیں بیچ میں اپنی کوششوں سے، اور اس طرح اس میں کوئی بہت اہم کسی موضوع پہ گفتگو نہیں ہوتی. اہم موضوع پہ اسی وقت گفتگو ہوتی جب کوئی سلسلہ چل رہا ہو، اس سے بات چیت ہو رہی ہے، اس کے بعد ایک میٹنگ ہو، سمٹ، یا تو 2 پرائم منسٹرز کی یا 2 پریزیڈنٹس کی یا 2 فارن منسٹرز کی، اس میں پھر ایک اہم پیش رفت ہوتی ہے. یہ تو بیسیکلی ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں نیو یارک میں، اور نیو یارک میں جو پاکستان چونکہ سلامتی کونسل جو ہے اقوام متحدہ کی، اس کو پریزائڈ کر رہا ہے جولائی کے مہینے کے لے کر، جس کو ختم ہو جائے گی. اس میں 3-4 اہم میٹنگ تھی جس کو انہوں نے پریزائڈ کیا خود آ کے ایز فارن منسٹر، اور اس میں کافی انہوں نے امپورٹنٹ فلسطین پہ بولے. موقع ملا کشمیر کو ہائی لائٹ کرنے کا، جس پہ اس پہ ریئیکشن ہوا. رہی بات کہ کشمیر پہ جو بات چیت ہوگی اس کا ذرا سلسلہ اس طرح ہے کہ پچھلے دنوں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ترجمان ہیں سیمی بروس، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہہ دیا تھا کہ ہاں کشمیر پہ بھی بات ہوگی. تو ظاہر سے ہماری ہوش بڑھ گئی تھی. لیکن امریکی بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں کچھ کرانے کا اسکوپ ان کے پاس کم ہے. کچھ کہیں گے تو انڈیا وہ بات نہیں مانے گا، تو وہ ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس میں ان کی اپنی بے عزتی ہو. رہی بات کہ 2 طرفہ تعلقات اور ٹریڈ وغیرہ پہ مینشن کیا گیا، بہت ساری چیزیں مینشن کی جاتی ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ مختصر سی میٹنگ میں کتنی گفتگو ہو سکتی ہے. گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، ضرور ہوئی، اور اس میں ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے، واضح طور پہ بہتری آ رہی ہے. تو آپ دیکھیں نا، یہ میٹنگ کا ہونا بھی ایک اہمیت ہے. آخری میٹنگ ہوئی تھی ان کی جو بلاول جب ہمارے فارن منسٹر تھے ان کی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے شاہ محمود قریشی کی ہوئی تھی. تو ہمارے وزراء خارجہ لیول کی میٹنگ تو ہماری 10 سال میں یہ شاید دوسری ہے. تو اس لحاظ سے بڑی اہمیت ہے اس کی. تو سپٹمبر میں تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سر سالانہ اجلاس بھی ہوتا ہے جہاں پہ تمام عالمی رہنما اور یقینی طور پہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی جائیں گے، خطاب بھی کریں گے، اور سائیڈ لائنز پہ وہاں پہ امریکہ کے صدر کے ساتھ ملاقاتیں بھی کچھ ہوتی ہیں. تو کچھ اس حوالے سے بھی امید کی جا رہی تھی. تو کوئی یہ معاملہ بھی ڈسکس ڈیبیٹ ہوا، اور کوئی ایک امید بنی ہے کہ جب وزیر اعظم نیو یارک میں ہوں گے تو ان دنوں میں ان کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے کوئی ملاقات متوقع ہو؟ کوئی ایسا ممکن ہے؟ اور اس حوالے سے کوئی انڈیا ملا ہے سر؟ دیکھیں، یہ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہوں گے، اگر ہمارے وزیر اعظم آئے تو وہ بھی ہوں گے. اور ایک تو ملاقات ہوتی جو ان کا ریسیپشن ہوتا ہے، اس میں جاتے ہیں سارے صدر اور وزیر اعظم آئے ہوئے تھے. تو اس میں پہلے تو یہ تھا، چونکہ آپ ہماری اسٹریٹجک امپورٹنس تھی، جب مشرف صاحب صدر تھے تو اس زمانے میں وہاں بھی الگ سے ملاقات کر لیتے تھے، کبھی کبھی بالکل علیحدہ بھی ملاقات ہو جاتی تھی امریکی صدر سے. تو اس دفعہ کوشش ہے کہ وہاں کم از کم ایک بریف میٹنگ ہو جائے، کیونکہ ایک امپریشن تو کریٹ ہوا ہے نا، امریکہ بھی چاہے گا اس امپریشن کو ذرا کم کرنا کہ یہاں امریکہ جو ہے صرف فوجیوں سے بات کرتا ہے. جس سے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ نے ہمارے آرمی چیف سے ملاقات کی، تو اس اثر کو کم کرنے کے لیے امریکہ کے لیے بھی مناسب موقع ہوگا کہ ان سے ایک بریف میٹنگ کر لی جائے. تو میرا خیال ہے اس طرح کی ایک بریف میٹنگ ہو سکتی ہے، اور ایک بڑا اچھا خیر سگالی کا جسچر ہوگا دونوں ملکوں کے لیے. صحیح. اور ساتھ میں سر بریک سے پہلے اوورسیز پاکستانی جو تحریک انصاف سے جڑے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں عمران خان صاحب کے صاحبزادے بھی وہیں پہ تھے، اور کچھ ان کی بھی بڑی امریکی انتظامیہ کے اہم لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. وہ ملاقاتیں سر کچھ ان کی تفصیلات، ان میں کیا ایشوز اٹھائے گئے، اور پھر اگین امریکی انتظامیہ کے کچھ اہم لوگ ہیں ان کی جانب سے رسپانس کیسا تھا؟ یقینی طور پہ واشنگٹن میں اس حوالے سے بھی کچھ خبریں ہوں گی. بالکل ہیں، اور اس میں
جو سلسلہ ہے، ایک طرف تو ظاہر ہے کہ جو سیاسی ذہن والے لوگ ہیں وہ سیاسی حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ کوشش ہو رہی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کسی طرح اس معاملے میں رول ادا کرے اور عمران خان صاحب رہا ہوں اور تحریک انصاف کو ایک گریٹر رول ملے پالیٹکس میں وغیرہ وغیرہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو ایک اور اینگل سے دیکھنا چاہیے، اور وہ ہیومینیٹیرین اینگل ہے کہ دیکھیں عمران خان چاہے جو بھی ہوں، حکومت ان کو جتنا بھی برا سمجھتی ہو، لیکن بہرحال وہ ان دونوں نوجوانوں کے والد ہیں. اور وہ جو آئے ہیں، آپ بھی دیکھیں کہ میں نے یہاں دیکھا کہ واشنگٹن میں پی ٹی آئی والے کوشش کر رہے تھے کہ کوئی کھانا ہو، کوئی ڈنر ہو، کچھ اس طرح سلسلہ ہو، ایکٹیویٹیز میں آئے، شامل ہوئے، لیکن وہ کافی پرہیز کر رہے ہیں ان چیزوں سے. اگر ہو بھی جائے تو لیکن ممکن ہے، لیکن اب تک بہت پرہیز اور بہت احتیاط کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. جو بھی ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے اس میں یہ ہے کہ بھائی ہمارا فادر ہے اور 2 سال سے جو ہے ہمارے والد جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور ان کو چھڑوانا ہے ہم نے. اور وہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے ہیومینیٹیرین بیسس پہ ہو رہی ہے، اور اس میں کس حد تک کامیابی ہوگی اس کا دار و مدار پھر سیاست پہ ہوگا کہ کیا امریکی انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت وہ ایک ہیومینیٹیرین جسچر کر دے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کر دے اور اس کی بات مانی جائے، یا وہ سمجھتی کہ نہیں خواہ ہمیں سیاست میں پاکستان کے اندرونی سیاست میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، جیسا معاملات چل رہا ہے ویسا چلنے دو. اب تک تو کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں آئی ہے صدر ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے، سوائے جو ان کے گرینل ہیں جو ان سے تو ملاقات ہو جاتی ہے ان کی، اس سے آگے اور 2-3 لا میکرز ہیں، انہوں نے کانگریس مین جو انہوں نے بھی ایسا بیان دیا ہے، لیکن ابھی کوئی ایسا بڑا بیان نہیں سامنے آیا جس سے کہا جا سکے کہ ہاں وہ یہ رول ادا کرنے کو تیار ہیں. بہت شکریہ انور اقبال صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.